Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gunchubutra Zone, Langate. Today, our topic is the pre-modern world for class 10th, subject Social Science, branch History. Dear students, when we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so on. Dear students, but the making of global world has a लॉन्ग हिस्ट्री। बच्चों, इस चैप्टर में हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पर बात करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम बिज़नेस की बात करते हैं कि किस तरह से दुनिया के कंट्री में जो एक दूसरे पर इनका इन्हिसार है, इनका बिजनेस लिंक्स है। बिजनेस की वजह से बच्चों लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे, जिससे क्या होता था कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। तो इससे लोगों में क्या होता था, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता था। तो बच्चों, जो ग्लोबल वर्ल्ड है हमारी नज़र में कि ये ग्लोबल वर्ल्ड आज से पहले 50 साल पहले शुरू हुआ था, जब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हुई थी। न्यू टेक्नोलॉजी आई थी वर्ल्ड में, खासकर फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, इससे ग्लोबल विलेज वजूद में आया था। बच्चों, मगर इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में, इस वीडियो सेशन में हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड जो था, ये इसकी एक लंबी कहानी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री इसके बारे में, किस तरह से कि आज ही के दौर में नहीं, जब से दुनिया बनी है, दुनिया में सिविलाइजेशंस वजूद में आए, तब से जो सिविलाइजेशंस थी, इनके आपस में कंटेक्ट्स थे, एक दूसरे के साथ इनका राब्ता था। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या हिस्ट्री है। इसमें हम बच्चों देखते हैं इसमें कि जो पुरानी तहजीबें थी, इनमें तिजारत था, ट्रेड था इनमें, कि ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे, जिससे इनको एक दूसरे के हालात का पता चला था, एक दूसरे के माहौल सोसाइटी के बारे में इनको जानकारी मिलती थी। सपोज़ यहाँ पर अगर हम बताएंगे कि यहाँ पर ट्रेड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी पुरानी तहजीब थी, उसके कनेक्शंस थे मेसोपोटामिया के साथ या इजिप्ट के साथ या चाइनीज़ के साथ। तो वहाँ पर जो इनका जो कल्चर था, इनके बारे में इनको जानने का मौका मिला था। यहाँ पर जो वो तहजीबें थी मेसोपोटामिया, इनको इंडस के बारे में ड्यू टू ट्रेड इनको इनके बारे में जानकारी थी कि इनके यहाँ पर सिस्टम क्या है। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि ट्रेड से जो ममालिक थे या तहजीबें थे, वो एक दूसरे के करीब आती थी, क्योंकि जो मूवमेंट थी उन दिनों में जो मूवमेंट्स हुआ करती थी, वो काफ़ी स्लो थी, क्योंकि फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी तिजारत थी, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप था। तो बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर हम बात करें इस वक्त बच्चों द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के, इसकी हिस्ट्री क्या है। ट्रेड से हुआ है ग्लोबलाइजेशन या माइग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, माइग्रेशन की बात अगर हम यहाँ पर करेंगे कि लोग माइग्रेशन करते थे, इलाकों से एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जाते थे। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आर्यनस जो सेंट्रल एशिया से आए थे, वो जब उनकी माइग्रेशन हुई थी, वो यूरोप की तरफ चले गए या हमारे हिंदुस्तान की तरफ आए। यहाँ पर वो पंजाब में वो आबाद हुए थे। तो इनका जो कल्चर था, वो हमारे जो यहाँ पर लोग थे इनहेबिट्स, ओरिजिनल इनहेबिट्स जो इंडिया के थे, इनसे मुख्तलिफ था। इनसे इनका रहन सहन, कल्चर, सब कुछ, मज़हब मुख्तलिफ था। तो उस वजह से आर्यनस का जो असर इंडियन समाज पर पड़ा या इंडिया में जो लोग थे इन पर पड़ा, ये इससे भी देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन या माइग्रेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे कि 17 या 18 सेंचुरी की बात करेंगे। यूरोप में जब ओवर क्राउड से पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पर थी, तो उस वजह से वहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पर बच्चों क्या था कि बेरोज़गारी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से लोगों ने वहाँ से माइग्रेशन की, नए इलाके उन्होंने दरियाफ्त किए थे। यहाँ पर बात करेंगे हम अमरीका की या ऑस्ट्रेलिया की। तो वहाँ पर यूरोपियन ममालिक
سے لوگ وہاں یورپ سے انہوں نے مائگریشن کی امریکہ کی طرف یا آسٹریلیا کی طرف. تو بچوں اس سے بھی کیا کہیں گے ہم کہ بعد میں ان کی جو کنیکشنز تھے وہ اپنے مدر لینڈ کے ساتھ زیادہ رہے, تو اس سے گلوبلائزیشن ہوئی. تو بچوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مائگریشن کرتے تھے یا لوگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ کام کی تلاش میں. تو اس وجہ سے اس سے لوگوں کا ملاپ یا اس سے دنیا جڑ گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بچوں یہاں پر اب ہم بات کریں گے فرام اینشنٹ ٹائمس کہ اینشنٹ ٹائمس میں بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریولرز تھے یا ٹریڈرز یا پریسٹس یا پلیگرمس, وہ ان کا آنا جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ تھا. یہاں پر ہم بات کریں گے کہ دیکھو بدھزم, ہندوستان جو ہے ہندوستان میں بدھزم آیا, لینڈ آف بدھزم. ہم یہی کہیں گے کہ بدھزم یہیں پر اس کا جنم ہوا تھا ہندوستان میں. یہاں سے نکلا, چائنا پہنچ گیا, سری لنکا پہنچ گیا, جاپان, کوریا, ان کنٹریز میں ہندوستان سے گیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو ٹریولرز تھے جو سفر کرتے ہیں, انہوں نے اس مذہب کو جب وہ بزنس کے سلسلے میں ان جگہوں پر گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا پرچار کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عرب سے مسلمس نکلے, وہ کس طرح سے ہندوستان آئے یا دنیا کے دوسری جگہوں پر گئے, انہوں نے اسلام کو پھیلایا. تو اس طرح سے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پریسٹوں کے ذریعے سے بھی یہاں ایک جگہ سے نکلے تو دوسری جگہ گئے. تو اس سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن ہوئی. تو بچوں ٹریولرز میں ہم یہاں پر بات کریں گے, ٹریولرز میں یہاں فاہین سنگ جو چائنیز سے آئے تھے, یہاں بہت سارے ٹریولرز ہیں جو یورپین کنٹریز سے یہاں پر آئے تھے. میگستین کی بات کریں, بہت سارے ٹریولرز ہیں جو آئے تھے جنہوں نے بعد میں ہسٹری لکھی, جن سے پتہ چلا کہ دنیا میں یہاں کی سوسائٹی کیا ہے یا یورپین سوسائٹی کیا تھی اس وقت. تو بچوں اس کے بعد ہم یہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ٹریولرز تھے یا ٹریڈرز, انہوں نے اپنے ساتھ نالج لائی, ویژن لایا, ان کے پاس جو آئیڈیاز تھے, انوویشنز تھے. جو سپوز یورپ میں کوئی انوویشن ہوئی تھی, جب یورپین لوگ ہندوستان آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ وہ لایا. یا یہاں پر ہم بات کریں گے ترکس کی. یورپین ترکس, اگر 12 سینچری کی بات کریں گے, ترکس یہاں پر آئے, انہوں نے انڈیا پر قبضہ کیا. تو ان کے پاس جو انوویشنز تھی, ڈسکوریز تھی یا موڈ آف لائف تھا, انہوں نے ہندوستان میں اس کو اسٹیبلش کیا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بچوں کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آئیڈیاز سے بچوں کیا ہوا, لوگوں کے بارے میں جانا گیا کہ کس طرح سے یہاں پر رہن سہن ہے. تو بچوں ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلک روٹ کی اب ہم بات کریں گے. سلک روٹ کیونکہ جو یہ ٹریولرز آتے تھے یہ اپنے ساتھ چیزیں لاتے تھے, ان کے پاس گڈس تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے. تو بچوں یہاں پر اب ہم بات کریں گے سلک روٹس کی. سلک روٹس کی کہانی ہم بچوں یہ بہت ہی پرانی روٹس ہیں جو ایشیا کو یورپ سے یا افریقہ سے ملاتے تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو سلک روٹس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر زیادہ تر چائنیز سلک کا بزنس ہوتا تھا. اس کے بعد دوسرے گڈس کا بھی بزنس ان چیزوں سے ہوتا ہے. یہ کرسچن ایرر جو تھا, اس سے پہلے سلک روٹس تھے. یہ برابر ان کا دبدبہ رہا 15 سینچری تک. 15 سینچری تک ان روٹس کا استعمال کیا. اس کے بعد بھی ہوتا تھا, لیکن جو یہ مشہور تھے کرسچن ایرر سے اگر ہم بات کریں گے, برابر 15 سینچری تک یہ روٹس کافی زیادہ مشہور تھے. ان روٹ سے بچوں تجارت ہوتی تھی, ٹریڈ اینڈ کلچر ایکسچینج ہوتا تھا ان سے. تو اس طرح سے جو لوگ ان روٹ سے سفر کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک, تو کافی کچھ پتہ چلتا تھا, کافی کچھ جانکاریاں حاصل ہوتی
تھی ان چیزوں سے. تو یہاں پر ساتھ ہی ہم بات کریں گے یہاں پر اب بچوں فوڈ کی. جن فوڈ سے ہم اس وقت آشنا ہے, ہمیں پتہ ہے, یہ فوڈس اس سے اگر ہم پرانے زمانے میں بات کریں گے تو اس ٹائم میں یہ فوڈس ہمارے انسٹرس ان سے بے خبر تھے. تو یہاں پر بچوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں, سپیٹک یا نیوڈلس چائنیز ان سے بے خبر تھے. یہ آئے ہیں ویسٹ سے. چائنا نیوڈلس کی بات کریں, یہ ان کی نالج ویسٹ سے آئی ہے یہاں پر چائنا میں. اس طرح سے ہم پاستا کی بات کریں گے جو عرب والے اس سے عرب والوں نے جب یہ دیکھا تھا اٹلی میں تو بعد میں یہ انٹروڈیوس ہوا تھا عرب میں. اس طرح سے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم کھاتے ہیں بچوں پیٹیٹو, سویا, گراؤنڈ نٹس, میز, ٹمیٹو, چلیز. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارے جو انسٹرس تھے وہ ان سے بے خبر تھے کیونکہ یہ جو چیزیں تھیں یہ یورپ اور ایشیا میں کہاں سے لائی گئی, امریکہ سے. امریکہ میں ان چیزوں کا استعمال زیادہ ہوتا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, امریکہ جو تھا یہ جب یہ ڈسکور ہوا تھا, اس کو کولمبس نے ڈسکور کیا تھا, یہ باقی دنیا سے اوجل تھا, باقی دنیا سے یہ بالکل کٹ تھا. تو اس کے ڈسکور ہونے سے بعد جو وہاں پر جو فوڈس تھے, ایکچولی کیا تھا ہندوستان کے فوڈ جو تھے وہ مختلف تھے یورپ سے, یورپ کے مختلف تھے امریکہ سے. جب یہ گلوبلائزیشن ہوئی تو اس طرح سے یہ فوڈس بھی ان علاقوں میں پہنچے اور یہاں سے جو چیزیں نکلی وہ ان علاقوں تک پہنچے. تو ساتھ ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ٹریڈ ہوا, ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوئے, نالج شیئر آف نالج ہوا, تو ساتھ ہی اس سے بچوں ڈیزیز بھی پھیلنے لگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ ڈسکور ہوا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو اسپینش اور پرتگیز تھے بچوں, جب انہوں نے امریکہ میں کالونیز بنانا شروع کیا, امریکہ کو فتح کرنا شروع کیا, انہوں نے کسی جنگی ہتھیار کا استعمال نہیں کیا, کسی ملٹری کا استعمال نہیں کیا بچوں, بالکل سمپلی انہوں نے ایک جرم کا استعمال کیا. جرم سے جو ان کے ساتھ جو بندے گئے تھے ان میں کچھ بیماریاں تھیں, جرم تھے اسمال پاکس کی. وہی اسمال پاکس سے بچوں جب یہ بیماری امریکنس کو لگی تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے کیونکہ ان کی آئسولیشن, ان میں جو وہ امیون سسٹم نہیں تھا کہ وہ یورپین جو یہ بیماری تھی اس کا مقابلہ کر سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس بیماری نے ایک خاصی آبادی کو امریکہ میں صاف کیا. تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپینش اور پرتگیز کے لیے راستہ ہموار ہوا اور انہوں نے وہاں پر امریکہ کے بہت بڑے لینڈ کو اپنے قبضے میں کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, لاسٹ پر میں کنکلوژن میں یہ بتانے جا رہا ہوں آپ سے کہ گلوبلائزیشن میکنگ اپ گلوبل ورلڈ آج سے نہیں ہوا بلکہ پرانے زمانے میں تھا. لیکن پرانے زمانے میں ایک یہ بات تھی کہ ٹائم بہت زیادہ لگتا تھا کیونکہ اس وقت ماڈرن ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی, ماڈرن ٹرانسپورٹ یا کمیونیکیشن سسٹم اتنا فاسٹ نہیں تھا. لیکن گلوبلائزیشن کا آئیڈیا بہت ہی پرانا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, کیونکہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے ان میں بھی ٹریڈ تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تھینک